السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضاہ، الہنا لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو معرفت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے اور عبادت بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ آپ سروران گرامی جو مسجد میں تشریف فرما ہیں، اللہ رب العزت آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، الہی آمین۔ آپ کے جملہ مرحومین کی مغفرت فرمائے، الہی ہم آمین۔ سب کو محمد و آل محمد علیہ السلام کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ الہی آمین۔ برادران ایمانی، مومنین کرام، ماہ مبارک رمضان کے 8ویں دن کی دعا اور اس کے بارے میں مختصر وضاحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنی فیہ رحمت الایتام و اطعام الطعام و افشاء السلام و صحبت الکرام بطولک یا ملجأ العاملین۔ خدایا، اے معبود، اے اللہ، آج کے دن مجھے یتیموں پر رحم کرنے، ان کو کھانا کھلانے، کھلے دل سے سب کو سلام کہنے، شرفاء اور کریم افراد کے پاس بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، الہی آمین۔ اور یہ کم تیرے لطف کے علاوہ نہیں ہو سکتا، اے آرزو مندوں کی پناہ گاہ، اے آرزو کرنے والوں کے ملجا و مأوا۔ مومنین کرام، روایات سے جو مستفاد مطالب ہیں، جن کا استفادہ روایات سے ہوتا ہے، ملتا ہے کہ انسان کے دل کو زنگ لگ جاتا ہے، انسان کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ خب یہ قلب انسانی کو لاحق ہونے والی بیماری ہے، لیکن اس بیماری کا علاج بھی معصومین علیہ السلام سے منقول روایات میں ذکر کیا گیا کہ اگر کسی کے دل پہ زنگ لگ جائے، اب اس کی اپنی وضاحت ہے، وہ کبھی زندگی رہی توفیق ہوئی تو عرض کروں گا کہ زنگ کی کیفیات کیا ہے۔ تو اگر کسی کے دل کو زنگ لگ جائے، اس کا علاج کیا ہے، کیا کریں کہ وہ دل کا زنگ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے؟ دل کے زنگ کو اتارنے کا ایک طریقہ اس دعا میں موجود ہے جو ابھی ابھی ہم نے پڑھی۔ ماشاءاللہ۔ کسی کے دل کو بھی زنگ لگ جائے تو اس طریقے کے ذریعے وہ زنگ کو اتار سکتا ہے۔ اللہم ارزقنی فیہ رحمت الایتام، پہلا جملہ، خدایا مجھے یتیموں پر رحم کرنے اور یتیموں سے محبت اور شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعا کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس الفاظ میں دعا مانگو۔ یتیم پروری، یتیموں کی سرپرستی، یتیموں کی داد رسی، یہ مذہب اور دین سے ہٹ کر بھی اگر دیکھا جائے تو اخلاقی اعتبار سے بھی اس کی تائید ہمیں ملتی ہے کہ یتیم پروری ہونی چاہیے اور یتیموں کی داد رسی ہونی چاہیے۔ کوئی بھی معاشرہ انسانی یتیموں سے خالی نہیں ہے۔ ایسے افراد نہیں ملیں گے کہ ایسا معاشرہ نہیں ملے گا کہ جس کے بارے میں کہا جائے یہاں کوئی یتیم موجود نہیں ہے۔ یتیموں کی داد رسی کے لیے بہت تاکید کی گئی ہے، روایات میں موجود ہے۔ بس معاشرے میں ہمیشہ یتیم، بے کس، نادار افراد موجود ہیں۔ دعا کے اس پہلے جملے میں دعا مانگی جا رہی ہے کہ خدایا ہمیں یتیموں کی محبت اور شفقت کی توفیق عطا فرما۔ انبیاء کی تاریخ اٹھائیں، اولیاء کی تاریخ اٹھائیں، اوصیاء کی تاریخ اٹھائیں،
بزرگان دین کی تاریخ اٹھائیں جہاں بہت سارے اور انسانی کمالات ملیں گے، ایک کمال یہ واضح طور پر نظر آئے گا کہ یہ سارے یتیم پرور تھے، یتیموں کی داد رسی کا، انبیاء سے لے کر بزرگان دین تک کوئی بھی یتیم پروری سے دور نہیں تھا۔ اچھا، اب جو سوال آپ کی خدمت میں رکھا کہ اگر انسان کے دل کو زنگ لگ جائے تو کیا کرے کہ وہ دل کا زنگ اس کا اتر جائے؟ یہ جو پہلا جملہ ہے نا، اس میں ایک طریقہ بیان کیا گیا۔ زنگ کو اتارنے کا ایک طریقہ یہ ہے قرآن کی تلاوت کرنا۔ قرآن کی تلاوت سے انسان کے دل پر لگا ہوا زنگ جو ہے وہ اتر جاتا ہے۔ اللہ کے کلام کی طاقت اتنی زیادہ ہے۔ دوسری چیز، اور یہ ساری چیزیں الحمدللہ آپ میں موجود ہیں مومنین کرام جو اس وقت سحری کے وقت یہاں پر تشریف فرما ہے، قرآن کی تلاوت ایک، دو، سحری کے وقت استغفار کرنا۔ سحری کے وقت، یہ سحری کا وقت ہے، آپ مسجد میں تشریف فرما ہیں اور الحمدللہ کثرت سے استغفار کرنے والے ہیں۔ سحری کے وقت استغفار کرنے سے انسان کے دل پر جو زنگ لگا ہے نا، اللہ رب العزت اس زنگ کو کیا کرتا ہے؟ دور فرما دیتا ہے۔ اور تیسری چیز جو ذکر کی گئی وہ ہماری دعا کا حصہ ہے، یتیموں کی داد رسی کرنے سے اللہ انسان کے دل پر لگے ہوئے زنگ کو اتار دیتا ہے۔ منقول روایت کے مطابق سرور انبیاء نے فرمایا، انا وکافل الیتیم کہاتین، انا وکافل الیتیم کہاتین، میں، یعنی سرور کائنات سے منقول روایت میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اسی طرح ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت بڑی روایت منقول ہے یہ، انا وکافل الیتیم کہاتین، یہ جس طرح دو انگلیاں ہیں یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں، وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہوں گے۔ یہ پہلا جملہ ہے۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو یتیموں کی دادرسی کرنے والا قرار دے، الہی آمین۔ اور یتیموں پر شفقت کرنے والا قرار دے۔ دوسرا فقرہ جو اس دعا میں موجود ہے وہ ہے کہ وَإِطْعَامَ الطَّعَامِ، خدایا مجھے توفیق عطا فرما کہ میں کھانا کھلاؤں۔ اطعام الطعام، اچھا اطعام الطعام جو ہے یہ ایک عمومی معنی ہے، عام کلمہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ کوئی بھی مستحق ہے، اللہ مجھے توفیق دے میں اس کو کھانا کھلاؤں، کسی میں بھی استحقاق پایا جاتا ہے تو یہ اطعام الطعام دعا کا یہ جملہ اس کو بھی شامل ہے۔ یا نہ یہ کہیں کہ جو روزہ دار ہیں میں انہیں اطعام کروں تو بھی یہ جملہ درست ہے، چاہے روزے داروں کو افطار کراؤں اور اطعام کروں یا نہ روزے کے علاوہ جو ہے میں ان کو کیا ہے کھانا کھلاؤں تو یہ اس کو بھی شامل، جو بھی ہو، چاہے روزے داروں کو اطعام ہو یا کسی کو بھی کھانا کھلانا ہو۔ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ دعا کے اس جملے پر ہم عمل پیرا ہو سکے۔ یہ دو جملے ہو گئے۔ اور تیسرا جملہ وَإِفْشَاءَ السَّلَامِ، یہ انتہائی قابل غور جملہ ہے اور ہمارے معاشرے میں بڑا کام آنے والا جملہ ہے۔ سلام بہت اہمیت رکھتا ہے دین مبین اسلام میں۔ دین مبین اسلام میں سلام کی، چاہے وہ نماز کا سلام ہو یا نماز کے علاوہ باقی حالات میں سلام ہو۔ اسلام میں جو آداب معاشرت بیان کیے گئے ہیں، پسندیدہ آداب، اخلاقیات میں جن چیزوں کو بنیادی حیثیت حاصل ہے ان میں سلام کرنا ہے۔ سلام کرنے کو ادب اسلامی میں قرار دیا گیا۔ اچھا اس سے کیا ہوتا ہے؟ سلام کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ توجہ فرمائیں۔ سب سے پہلے سلام کرنا محبت کا باعث بنتا ہے۔ آزما کر دیکھ لے، جس کے بارے میں تھوڑا بہت شبہ ہو کہ یہ کسی وجہ سے مجھ سے تھوڑا سا الجھا ہوا ہے، میری نسبت کوئی پریشانی رکھتا ہے، جب بھی ملے فوراً سلام کہہ دیں، السلام علیکم، ہاں سلام کہہ دیں، دیکھیں اس کا اثر کیا ہے۔ پہلی دفعہ نہ بھی ہو، دوسری یا تیسری دفعہ یہ نسخہ کیمیا نسخہ ہے، کارگر ثابت ہوگا۔ وہ کسی نے کہا جی ہم تو یہ محبت کرتے ہیں، تو محبت کا جواب نہیں ملتا۔ اب قانون کیا ہے؟ وہ کسی عارف نے کہا محبت بڑھا دو۔ سبحان اللہ جی۔ ہاں، محبت کو ڈوز کو بڑھا دو۔ محبت میں کوئی یہ نہیں ہوتا کہ اچھا میں نے کل بھی سلام کیا تھا اس نے سلام نہیں، وہ کوئی چودھری صاحب ہے بڑا، نہ
سلام کیا اس نے جواب نہیں دیا، آپ پھر سلام کریں، پھر نہیں کیا، اگر وہ ظرف رکھنے والا ہے آپ کا یہ سلام اس طرح اس پر اثر کرے گا جس طرح پتھر سخت ہوتا ہے لیکن مسلسل گرنے والا پانی اس میں بھی سوراخ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ جی، کیا بات۔ یہ ایک چیز یہ ہے کہ جلب محبت کا باعث بنتا ہے۔ دوسری چیز، سلام عاجزی اور فروتنی پر دلالت کرتا ہے، انکسار پر دلالت کرتا ہے، اس میں اکڑ نہیں ہے۔ وہ ہمارے برادر یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ میرا جملہ پھر تکرار فرمائیں گے کہ اس کی گردن میں سریہ نہیں ہے۔ دیکھیں جو گردن میں سریے والے ہوتے ہیں ہم میں سے کوئی انہیں پسند نہیں کرتا، ظاہری طور پر جو بھی ہو جائے، لیکن دل میں ہم کہتے ہیں کہ یار عجیب انسان ہے، یہ اس کی گردن کا سریہ نہیں جا رہا۔ جو عالی ظرف ہوتے ہیں، آپ کا سنا ہوا شعر، ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، صراحی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ سبحان اللہ۔ جو کسی کو کچھ دینا چاہتے ہیں انہیں جھکنا پڑتا ہے، اکڑ کے ساتھ آپ اور میں کسی کو کچھ نہیں دے سکتے۔ اور تیسری چیز کہ سلام کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، اس سلام کرنے کے آثار جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اب قرآن میں اگر جا کر دیکھیں تو خود خدا اہل بہشت پر سلام بھیجتا ہے، اللہ جنت والوں پر سلام بھیجتا ہے، سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین۔ خدا پیغمبر کو بھی دستور دیتا ہے کہ جب مومنوں سے ملاقات کرو تو مومنوں پر سلام بھیجو۔ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، ہماری آیات پر ایمان لانے والے جب آپ کے پاس آ جائیں تو آپ ان کو کیا کہیں؟ سلام علیکم۔ یہ اپنے حبیب کو فرما رہا ہے، اور خود فرشتے بھی نیک لوگوں کو سلام کہتے ہیں، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، فنعم عقبى الدار۔ ہمارے عزیز جناب وسیع توری صاحب فرما رہے ہیں کہ 10 منٹ ہو چکے ہیں، یہ میں مکمل کر لوں آپ کی اجازت سے، پھر انشاءاللہ یہ مضمون ختم ہو جائے آج کی دعا کا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بار محمد و آل محمد۔ یہ انتہائی زبردست، اور سارے جملے زبردست ہیں اس کی طرف، وَصُحْبَةَ الْكِرَامِ، خدایا مجھے شرفاء کی محفلیں عطا فرما، شرفاء کی محفلیں عطا فرما۔ یہ انتہائی قابل غور ہے۔ وہ ایک فارسی کا جملہ ہے، صحبت صالح ترا صالح کنند، صحبت طالح ترا طالح کنند۔ نیکوں کی جو نشست و برخاست ہے اس کا اثر آپ پر اور ہم پر ہوتا ہے، اور خدا نخواستہ بروں کی جو نشست و برخاست ہے ان کا اثر بھی ہماری ذات پر ہوتا ہے۔ اچھا دیکھیں، کسی بھی شخصیت کو، یہ میں نے عمدن یہ ہمارے عزیز سے وقت لیا، یہ کسی بھی شخصیت کو پہچاننے کے 3 طریقے ہو سکتے ہیں۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ نیکوں کی نشست و برخاست مجھے عطا فرما۔ ایک چیز کسی بندے کو پہچاننے کے لیے جو معیار بنتی ہے وہ اس کا لباس ہے۔ اس کے لباس کو دیکھیں، اس نے لباس کیسا پہنا ہوا ہے۔ یہ لباس جو پہن کے آیا ہے یہ شرفاء کا لباس ہے، شرفاء کی محفلوں کا لباس ہے، یا نہ شرفاء کی محفلوں کا لباس نہیں ہے۔ ان افراد کا لباس ہے کہ جو معاشرے میں باعزت ہیں، یا خدا نخواستہ ان افراد کا لباس ہے کہ جو معاشرے میں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھے جاتے۔ ایک چیز یہ ہے۔ دوسری چیز، کسی کی گفتگو سے پہچانا جا سکتا ہے کہ اس کی حیثیت اور اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اور تیسری چیز، اس کے حلقہ احباب سے پہچانے۔ یہ دعا کا یہ جملہ ہے کہ مجھے شریف لوگوں کی صحبت عطا فرما، اور ان کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ اس شخصیت کا، اس ہستی کا اور اس فرد کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اگر ہمیشہ با کرم اور با فضل افراد کے ساتھ نشست و برخاست رکھتا ہے تو پتہ چلے گا کہ یہ بھی کریم انسان ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا ہے، آپ سب اس سے کہیں بلند و بالا ہیں، آپ الحمدللہ مسجد میں تشریف فرما ہے، صبح کے وقت تشریف فرما ہے، سحری کے وقت تشریف فرما ہے، آپ کا مقام و مرتبہ اس سے کہیں بلند و بالا ہے۔ اگر کہیں پر کوئی اپنی نشست و برخاست میں ایسے افراد کا انتخاب کرتا ہے کہ جو معاشرے میں اچھے نہیں سمجھے جاتے، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کس کیٹیگری کا بندہ ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خدایا تجھے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ ہمیں شرفاء کی محفلوں میں بیٹھنے کی توفیق
عطا فرما۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔